اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین۔ سامعین ذی وقار، آپ کے علم میں ہے ہمارا 30 روزہ دروس کا یہ سفر جاری و ساری ہے۔ ہماری آخری نشست اس حوالے سے سفر معراج کے حوالے سے ہوئی تھی۔ سفر معراج کے بعد اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے فیز کا آغاز ہو رہا ہے، دوسرے مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگر اس سارے معاملے کو یوں سمیٹا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے آپ کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو میرے قریب لوگ ہیں، اگر یہ اسلام کے محافظ بن جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں تو کیا ہی خوب ہے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ بات ذہن نشین رہے، آج کا ہمارا جو جمعہ گزرا اس جمعے کے اندر بھی ہمارا یہی موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے حوالے سے کام کرنے کے لیے بہت اسے افراد کی کمی نہیں، اسے لوگوں کی کمی نہیں، وہ کسی سے بھی اپنے دین کی خدمت کا کام لے سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ موقع مل رہا ہے دین کی خدمت کا، کوئی بھی شخص دامے درمے قدمے سخنے اگر دین کی تبلیغ کے حوالے سے، اشاعت کے حوالے سے اپنی کوششیں سر انجام دے رہا ہے، اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس کار خیر میں، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اسے عطا کر رکھی ہے۔ دعا فرمائیں جنہیں اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے، اللہ اس نعمت کو جب تک وہ زندہ رہیں انہیں عطا کیے رکھے، اور اس نعمت کے صدقے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اہل مکہ نے، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ شاید وہ یہ سمجھے کہ ہم قبول نہ کریں گے تو یہ دین مٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار کر رہا ہے اور وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہ باری تعالیٰ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کرے، اس دین کو غلبہ عطا کرے، اور اللہ نے اس دین کو تمام لوگوں پر، تمام ادیان پر اس دین کو غالب کیا۔ تو دین کے غلبے کا سفر جب معراج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اب ان کو نوازنے کا، جو لوگ اس کی حیثیت رکھتے تھے اور اس کے حقدار تھے کہ وہ اس دین کے اندر آئیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بارگاہ رسالت تک پہنچایا۔ اور یوں کہہ لیں کہ یہ ایک تحریک چلی قبول اسلام کی، قبول اسلام کی تحریک کا آغاز ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کے لیے مدینہ طیبہ کے باشندوں کو چنا۔ مدینہ طیبہ کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ اوس اور خزرج، یہ دو قبائل میں تقسیم تھے۔
جنہیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر داخل فرمایا اور پھر انصار کے نام سے وہ جانے گئے۔ اہل مکہ مہاجرین کے نام سے جانے گئے، یہ انصار کے نام سے جانے گئے۔ اب یہاں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کے غلبے کے حوالے سے، جس میں بیعت عقبہ اولیٰ ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہے، بعض نے پھر اس کو بیعت عقبہ ثالثہ بھی شمار کیا۔ ان کے بعد پھر اسلام جو تھا وہ اپنے عروج کے حوالے سے پھر مشہور ہوتا چلا گیا۔ آغاز جو اس کا ہوا، آغاز کے حوالے سے پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے جو ایک واقعہ نقل کیا، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اوس کا قبیلہ اوس اور خزرج یہ دو قبائل تھے۔ اوس کا ایک وفد اہل مکہ کے پاس آیا۔ بیسیکلی ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے مخالف قبیلہ خزرج جو ہے اس کے خلاف امداد کا معاہدہ کر سکے۔ یہ جو وفد آیا تھا اوس کے قبیلے کا، اس کا جو رئیس تھا اس کا نام تھا ابو الحیثر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ مدینہ طیبہ سے، جس کا اس زمانے میں نام یثرب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا، جس طرح ہم پیچھے تمام نشستوں میں یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کے کام سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس بھی حسب معمول تشریف لے گئے اور انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کچھ آیات ان کے سامنے تلاوت کی۔ ایاس بن معاذ نامی ایک نوجوان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بڑا متاثر ہوا۔ اس کی مرضی تھی کہ اہل مکہ سے معاہدہ کرنے کے بجائے اس دل نشیں اور دل پذیر دعوت کو قبول کر لیا جائے، لیکن ابو الحیثر نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے اس کے منہ پر دے ماری اور اس کو جھڑک دیا۔ اگرچہ اسلام اس وقت تو قبول نہ کر سکا، اعلان نہ کر سکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اسی طرح سے یعنی اعلان تو نہ کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے ایاس کی جو دل کی کیفیت تھی، وہ سارا معاملہ تھا، وہ متاثر ضرور ہو گیا تھا۔ ایاس بن معاذ متاثر ضرور ہو گیا تھا، اور اسی دعوت کو، اس سے متاثر ہو کر وہ اس دعوت کی سچائی اپنے دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اور اصحاب سیر نے لکھا کہ ایاس بن معاذ جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کر رہا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو اصحاب سیر نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب رافع وہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے خالہ زاد بھائی معاذ کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے جو مکہ معظمہ کی طرف جاتا تھا۔ جب وہ اونچے درے سے نیچے اترے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے، آرام کر رہا۔ یہ اس وقت کا واقعہ، اس سے پہلے کا واقعہ جب 6 انصاری مکہ معظمہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو رافع بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے اس شخص کو دیکھا کہ بھئی درخت کے نیچے کوئی شخص بیٹھا ہے، تو ہم نے سوچا کہ بھئی اپنی سواری کے اونٹ اس آدمی کے حوالے کریں گے اور خود جا کے کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں گے۔ چنانچہ رافع بیان کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کے پاس گئے اور زمانہ جاہلیت کے رواج کے مطابق اسے سلام کہا۔ اس نے ہمیں اہل اسلام کے طریقے کے مطابق سلام کا جواب دیا۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کون صاحب ہیں؟ تو وہ شخص ہمیں فرمانے لگے کہ پہلے اپنی سواریوں سے نیچے اترو۔ ہم اونٹوں سے نیچے اتر آئے۔ ہم نے یہ بات سن رکھی تھی کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے جو طرح طرح کے دعوے کرتا ہے اور مختلف قسم کی باتیں بناتا ہے؟ اس شخص نے کہا میں وہی ہوں، اور وہ شخص حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
علیہ تحیۃ و ثنا تھے۔ آپ نے جب کہا کہ وہ شخص میں ہی ہوں، تو اب رافع کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھی جو معاذ تھے، ہم نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے اپنا تعلیمات پیش کریں، اپنا دین پیش کریں۔ اب اسلام کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی، سوال کیے، فرمایا یہ بتاؤ کہ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ نے۔ قرآن کریم نے بھی یہ بات ذکر کی کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کہتے جی ہم نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے سوال کیا کہ بتاؤ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کو کس نے بنایا؟ ہم نے کہا جی ہم نے ان کو خود بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ پھر عبادت کا زیادہ حقدار خالق ہے یا مخلوق؟ عبادت کا حقدار کون ہے، خالق یا مخلوق؟ ہم نے کہا خالق۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، بجائے اس کے کہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے معبود بناؤ اور پھر اس کے آگے جھکو۔ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور یہ بھی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس کا رسول ہوں۔ اس کے علاوہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں پر زیادتی نہ کرو۔ جناب رافع کہتے ہیں ہم نے کہا بالفرض آپ کی یہ بات درست نہ ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی یہ بات درست نہ ہو، پھر بھی ان باتوں کا شمار جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے۔ سر دست آپ ہماری جو سواری ہے اس کو سنبھالیے تاکہ ہم بیت اللہ کا طواف کر کے آئیں۔ تو حضرت رافع کہتے ہیں کہ میرے خالہ زاد بھائی معاذ جو تھے وہ بیٹھے رہے اور میں وہاں سے چلا گیا، میں حرم میں جا پہنچا۔ حرم میں جا پہنچا، رافع کہتے ہیں جب میں بیت اللہ کے پاس آیا، اس کا طواف کیا تو میں نے فال نکالنے کے لیے 7 تیر لیے۔ اس زمانے میں اسی طرح سے فال نکالی جاتی تھی۔ میں نے 7 تیر لیے، ان میں سے ایک تیر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا۔ اب حضرت رافع کا جو معاملہ ہے، پھر میں نے کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگی، اللہم ان کان ما یدعو الیہ محمد حقا فاخرج قدحہ 7 مرات۔ یا اللہ جس دین کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں اگر وہ دین سچا ہے تو 7 بار وہی تیر نکلے جو تیر میں نے ان کے نام پر موسوم کیا۔ رافع کہتے ہیں میں نے 7 مرتبہ فال نکالی اور 7 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ دائماً ابدا کے نام والا تیر نکلا۔ میں بے اختیار ہو کر بلند آواز سے کہہ اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا کلمہ شہادت سننا تھا، ارد گرد لوگوں کا جو ہجوم تھا اس میں عجیب سی ایک کیفیت پیدا ہو گئی، کہنے لگے پاگل ہے، یہ پاگل ہے، اپنے مذہب سے پھر گیا۔ میں نے کہا نہیں، بل رجل مؤمن، میں تو وہ مرد ہوں جس کا دل نور ایمان سے روشن ہو گیا۔ اب وہاں سے میں رسول اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب میرے خالہ زاد معاذ نے مجھے دیکھا، دور سے دیکھا تو کہہ اٹھا، لقد جئت بوجہ ما ذهبت به یا رافع، اے رافع جو چہرہ لے کر گئے تھے نا وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہے۔ ظاہر سی بات ہے جب گئے تھے تو پھر تو قبول نہیں کیا تھا اسلام، لیکن جب واپس آئے تو مسلمان ہو چکے تھے۔
چنانچہ رافع کہتے ہیں کہ ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف اور سورہ اقرا پڑھائی۔ نعمت ایمان اور قرآن کریم کی ان دو صورتوں کی دولت سرمدی ہم اپنے دامن میں لیے مدینہ طیبہ واپس آئے۔ حضرت رافع اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یوں پھر یہ سلسلہ چل پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیجا تھا کہ جا کر وہاں لوگوں کو دعوت دیں، اور پھر ان کی دعوت نے پھر وہ اثر دکھایا کہ پورا کا پورا مدینہ جو تھا وہ مسلمان ہو کے امڈ آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھر انہوں نے بیعت کی۔ یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کرنے کا جب اعلان کیا، حکم دیا، تو سب سے پہلے نماز جمعہ مدینہ طیبہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمائی۔ سب سے پہلے، یعنی سب سے پہلا جمعہ مدینہ طیبہ میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا۔ اس کی ایک اور مزید توجیہ کے طور پہ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ عبد الرحمن بن کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میرے والد کی بینائی چلی گئی، بوڑھے ہو گئے، تو میں انہیں پکڑ کر ہاتھ پکڑتا اور سہارے میں انہیں لے جایا کرتا۔ تو جب میں انہیں نماز جمعہ کے لیے لے کر نکلتا اور وہ اذان سنتے، تو جیسے ہی میرے والد اذان سنتے تو ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استغفار بھی کرتے، دعا بھی کرتے۔ میں ایک زمانے تک یہ سنتا رہا۔ ایک روز میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ ماجرا کیا ہے کہ ان کے لیے ہر جمعے دعا کرتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں۔ اتنے عرصے سے ہر جمعے سے ہی میں یہ بات سن رہا ہوں کہ جب بھی جمعے کی اذان سنتے ہیں تو ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عبد الرحمن بن کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز جب میں جمعے کے دن لے کر نکلا اور پھر انہوں نے اسی طریقے سے اذان سنی اور دعا دی، تو میں نے کہا آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ہر جمعے ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے، یہی اسعد ہی تو تھے جنہوں نے ہمیں سب سے پہلے نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے بھی پہلے قبیلہ بنی بیازہ کے ہموار میدان میں نماز جمعہ پڑھائی۔ میں نے سوال کیا اس وقت آپ لوگوں کی تعداد کیا تھی؟ تو میرے والد گرامی نے فرمایا ہم 40 آدمی تھے۔ تو مدینہ طیبہ میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں ایک طرف چلے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے غلبہ جو تھا وہ اسلام کو عطا کرنا شروع کیا۔ ہم آغاز جو ہے اس طرح کرتے ہیں اپنی بات کا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مدینہ طیبہ میں پہلے وہ 6 افراد آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ قبیلہ خزرج کے چند افراد تھے۔ پھر اس کے بعد اور بھی لوگ آئے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ مکہ سے جو لوگ مدینہ سے مکہ آئے ان لوگوں میں میں بھی شامل تھا جو عقبہ اولیٰ میں موجود تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم 12 آدمی تھے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسے بیعت النساء کے نام سے تعبیر کیا۔ یہ بیعت جنگ کے فرض ہونے سے پہلے کی تھی، اور اس میں جو امور جن ہم نے امور پر بیعت کی تھی وہ کیا تھے؟ نمبر 1، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہم رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بدکاری کا ارتکاب نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے،
ہم اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر بہتان ترازی نہیں کریں گے، نیکی کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تم نے بیعت کرنے کے عہد کو پورا کیا تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم لوگوں نے ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو تمہیں معاف فرما دے۔ مدینہ کے جن خوش قسمت افراد نے حج کے دوران میدان منی، یہاں باہر گھاٹی جہاں پر بیعت لی گئی، آج وہاں پر مسجد بھی ہے، اب وہ جو بیعت کرنے والے لوگ تھے ان کی تعداد تھی 6۔ سب سے پہلے اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ۔ یہ 6 افراد تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے یہ بیعت کی تھی جسے بیعت النساء کہا جاتا ہے، کیونکہ ان شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشروط طور پر جو بیعت لی عورتوں سے، اس میں پھر بہت ساری پابندیاں جو آگے چل کے ہم انشاءاللہ ان نشستوں میں ذکر کریں گے۔ اور اس کے بعد جب مردوں سے بیعت لی گئی تو اس میں پھر جہاد اور قتال اور موت پر بیعت لی تھی، پھر یہ بیعت نہیں لی جس میں جہاد کا تذکرہ نہ ہو، مردوں سے پھر جہاد والی بیعت لی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سال اعلان نبوت کے بعد جو گزرے آپ لوگوں کے پیچھے ان کے گھروں میں جاتے، ان کے جہاں ان کی زمینیں تھیں وہاں چلے جاتے، ان کے ڈیروں میں چلے جاتے، یہاں تک کہ ان کی مارکیٹوں میں چلے جاتے۔ حج کے دنوں میں منی کے مقام پر آپ لوگوں سے کہتے، کوئی ہے، کون ہے جو میری مدد کرے گا اس دین کے حوالے سے، میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں، یہ ساری کی ساری باتیں۔ اور کیا منظر ہوتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں لوگوں سے یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ آؤ دین کے لیے کچھ کریں، آؤ دین کے لیے نکلتے ہیں، آؤ دین کے حوالے سے کچھ کرتے ہیں۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں اعلان کر رہے ہیں، دوسری طرف جو لوگ آ رہے ہیں دور دراز علاقوں سے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، دور دراز سے، اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کفار کی طرف سے، اس نوجوان سے بچ کے رہنا، اس نوجوان سے بچ کے رہنا، کہیں یہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ آپ لوگوں کے درمیان چلتے، لوگوں کو دعوت دیتے۔ اب مدینہ طیبہ کے یہ جو لوگ تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، بیعت کر لی انہوں نے، اس میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، اس حوالے سے۔ اب بیعت عقبہ اولیٰ میں تو 12 افراد تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 کے قریب افراد تھے۔ اب سارے معاملات یہ تھے کہ مدینہ والے انصار جو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم کب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی چھوڑے رکھیں گے کہ وہ مکہ کے پہاڑوں میں اس قدر تکالیف میں، مصائب میں، شدت میں، اس سختی میں دن گزاریں، اور مشرکین مکہ ایسا آپ کے ساتھ معاملہ کریں، ہم کب تک اس کو برداشت کریں گے؟ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے 70 آدمیوں نے آپ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم حج کے دنوں میں آپ کی خدمت میں پہنچے، اگلے سال کی بات ہے یہ، پہلے سال 6 آئے تھے، پھر 12 آئے اور پھر 70 آئے۔ بعض نے اسے 3 بیعتوں میں شمار کیا، بعض نے
جب 12 آئے تھے اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا، اور جب 70 آئے تھے اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا، جبکہ بعض نے اسے بیعت عقبہ ثالثہ کہا۔ 6، 12 اور 70 تیسری بار حج کے دنوں میں ہم آئے، ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پاس اس گھاٹی میں عقبہ میں پہنچنے کا وعدہ کر لیا، ایک ایک دو دو کر کے لوگ آپ کے پاس پہنچتے رہے۔ جب 70 پورے ہو گئے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی بیعت کس چیز پر کریں، کس چیز پر کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم میری بات سنو گے اور اطاعت کرو گے، اس کو بجا لاؤ گے، خوش دلی کی حالت میں بھی اور تنگی کی حالت میں بھی، اور خرچ کرو گے، ہر حوالے سے خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، تنگ دستی کی حالت میں بھی، کشادگی کی حالت میں بھی، اور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ اللہ کے معاملے میں تم کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں روکے گی۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، ویسے تو اس کے سارے ہی جملے بہت اہم ہیں، اگر آپ اس بات پہ غور کریں کہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مان لینا، چاہے خوشی ہو چاہے تنگی ہو، اور نیکی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا۔ عزیزان اس بات پہ غور کریں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، قرآن کریم نے جا بجا ہم مسلمانوں کی یہ تعریف بیان کی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ ہماری شناختی علامت ہے۔ یہ اس کے بعد فرمایا جب میں تمہارے پاس مدینہ میں آؤں گا تو تم میری مدد کرو گے اور اس طریقے سے دفاع کرو گے ہر چیز کے معاملے میں، جس طرح تم اپنے گھر والوں کا اور اپنے بیٹوں کا دفاع کرتے ہو، تو ان تمام باتوں کے صلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے کہ ہم آپ کی بیعت کر لیں۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موجود لوگوں میں قد کے اعتبار سے سب میں چھوٹے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے اے یثرب کے لوگو ذرا ٹھہرو اور سنو، ہم جو اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی دور دراز سے طویل اور دشوار سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو یہ جان کر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آج آپ کو مکہ سے نکال کر لے جانا سارے عرب کے خلاف جنگ کا نعرہ بجانے کے مترادف ہے، اپنے بہترین سرداروں کو قتل کروانے کے برابر ہے۔ جی ہاں، تلواروں کو کاٹ کے سامنے رکھ لو۔ اگر تم ایسے لوگ ہو کہ ان حقائق کے باوجود ڈٹ جانے والے ہو، جم جانے والے ہو، تو رسول اللہ علیہ السلام کو یہاں سے لے جاؤ، اس پر جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن اگر تم نے اپنی جانوں کو مقدم رکھنا اور بزدلی دکھلانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں رہنے دو، ابھی بھی گنجائش ہے، اللہ کے ہاں تمہارا عذر چل جائے گا۔ حاضرین مجلس کہنے لگے اے اسد ہٹ جاؤ، اللہ کی قسم ہم کسی صورت اس بیعت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس سے معروم۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا کہ اس بیعت کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کریں گے۔ عزیزان گرامی، دوبارہ اپنی اس بات کو دہراتا چلوں، انصار مدینہ میں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت اسعد بن زرارہ نے یہ واضح کر دیا کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور ہماری یہ بیعت سارے عرب سے اعلان جنگ ہے، لہٰذا اگر جہاد و قتال کے لیے تیار ہو تو یہ بیعت کر لو۔ عبادہ بن صامت نے اس بیعت کو
عورتوں والی بیعت کہہ کر اس بیعت کے دوسرے منظرنامے کو واضح کر دیا کہ ہجرت اور عورتوں والی یہ بیعت در حقیقت جہاد و قتال اور موت کی بیعت کا آغاز ہے۔ اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دور اندیش تھے۔ اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل تھے، بیان کرتے ہیں کہ ہم حج کے لیے نکلے، ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے وسط میں عقبہ کے مقام پر جمع ہونے کا وعدہ لیا تھا۔ ہم حج کی ادائیگی سے فارغ ہوئے۔ کعب کہتے ہیں کہ بالآخر وہ رات آ گئی جس میں جمع ہونے کا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک معزز سردار بھی تھے، ہم نے انہیں بھی دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور کہتے ہیں حسب معمول ہم پہلے سو گئے جس طرح تھکے ہارے لوگ ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور پھر ہم رات کے وقت جو ہے نکلے اور گھاٹی میں جمع ہو گئے، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ آخر کار کہتے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے، اور حضرت عباس ان دنوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاہم وہ چاہتے یہ تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملات میں موجود رہیں اور پختہ اطمینان حاصل کر لیں۔ اب جب یہ بات ہوئی نا تو آغاز بھی جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ فرمایا یاد رہے اس زمانے میں انصار کو قبیلہ اوس اور خزرج کے نام سے ہی موسوم کیا جاتا تھا۔ کہنے لگے اے قبیلہ خزرج کے لوگوں، ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ مذہبی اعتبار سے ہمارے جیسا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم نے ان سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے۔ اب جب تم یہاں سے انہیں لے کر جانے کے لیے آئے ہو تو پھر یہ خیال کر لو کہ یہ جو وعدہ تم کر رہے ہو اسے وفا کرو گے، کہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے کہ یہاں سے تم لے کر جانا ہے، یہ نہ ہو کہ تم یہاں سے لے جاؤ اور مشکل معاملے میں مشکل وقت آنے پر ان کا ساتھ چھوڑ دو، تو پھر بہتر یہ ہے کہ یہیں پہ رہنے دو۔ یہ تو وہ اپنے طور پر یہ کہہ رہے، ابھی اس وقت تک یہ سارے معاملات ہجرت کے حوالے سے حکم الہی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہ انصار کی محبت تھی، انصار کی دور اندیشی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، جی ہم آپ کو اب یہاں اور ان مشکلات میں گھرا نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ سے بار بار اصرار کیا، بار بار آپ سے درخواست کی، اور پھر اس سب کے نتیجے میں پھر اگلا جو حکم نازل ہوا وہ ہجرت کا نازل ہوا کہ جو آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کا سفر ہم انشاءاللہ کل کی نشست میں رکھیں گے۔ میں اپنی بات کو یوں سمیٹتا ہوں اس کا خلاصے کے طور پہ۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اہل مکہ کو، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو اس دین کے پھیلانے کے لیے لوگ بہت، انہیں خادموں کی کمی نہیں، انہیں غلاموں کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے اپنی مخلوق کی حاجت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے دکھائے، فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے تمہیں دکھا دیے، اب تمہاری مرضی ہے، گناہ کا راستہ اختیار کر لو تب بھی، ثواب کا راستہ، نیکی کا راستہ اختیار کر لو تب بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، آغاز کیا مکہ معظمہ کے لوگوں سے، لیکن مکہ کے لوگ
اکثریت جو تھی وہ اس نیکی کے راستے کو اپنا نہ سکے اور گناہ کے راستے پر چلنے پر بضد رہے۔ پھر یہ دولت جو تھی یہ انصار مدینہ کے پاس آئی۔ انصار مدینہ، مدینہ طیبہ کے جو رہنے والے لوگ ہیں، پہلے وہ 6 آئے، پھر وہ 12 آئے، پھر وہ 70 کے قریب آئے، اور انہوں نے آ کر ہر بار آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور اس بیعت کا جو متن ہے میں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے بعد میں ان کے سامنے شرائط رکھی اس پر بھی انہوں نے اقرار کیا، آمنا کہا، سمعنا و اطعنا کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کو جو نوازا، اگر آپ اسے ایک عاشق صادق کی نگاہ سے دیکھیں، اہل محبت تو اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ انصار اس محبت سے رسول اللہ کو لینے آئے تھے، اس محبت سے لینے آئے تھے، اس محبت سے لینے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کا روضہ اطہر بھی انصار کے علاقے میں بنایا۔ رسول اللہ کا آرام گاہ، مسکن بھی، آپ کی آرام گاہ بھی وہی انصار کا علاقہ بنی۔ اگرچہ اس علاقے کو رونق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے صدقے ملی، لیکن باہر طور پیچھے بہت سارے اسباب تھے، محرکات تھے، ان میں سے انصار مدینہ کی محبت کا عنصر بھی اپنی جگہ ہے کہ جب انہوں نے بازو اپنے بڑھائے، اپنے ہاتھ بڑھائے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا دفاع بھی کریں گے، اس دین کے لیے تبلیغ کا کام بھی کریں گے، اسے پھیلائیں گے بھی، ہم آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں گے، اپنا وقت بھی دیں گے، مال بھی خرچ کریں گے، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کریں گے۔ انصار نے جو وعدہ کیا تھا، انصار نے اس وعدے کو ایسا سچا کر کے دکھایا، ایسا سچا کر کے دکھایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی جو تعریف میں کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیا خوب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ گھروں کو مال لے کر جائیں گے، کوئی فلاں لے کر جائے گا، تم گھروں کو اللہ کا رسول لے کر جاؤ گے۔ اس سے بڑی تو اور کوئی بشارت نہیں ہو سکتی انصار کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا، اوس اور خزرج والوں کا نام ہی انصار رکھ دیا، مددگار، مددگار، اور ایسا مقدر انصار کا جاگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دین کے پھیلانے کے لیے لوگوں کی کمی نہیں، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر تم دین کا کام کرو گے تو تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے، تمہارا نام زندہ رہ جائے گا۔ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو بہت بے نیاز ہے، بہت بے نیاز ہے، وہ کسی اور سے دین کا کام لے لے گا، وہ کسی اور کو یہ نعمت عطا کر دے گا، وہ کسی اور کو اس سے سرفراز فرما دے گا۔ اس لیے جس کسی کو موقع ملے دین کے اندر سرفرازی کا، سربلندی کا، کوئی نعمت کسی کو ملے تو یاد رکھیے گا، خدا را اس اپرچونٹی کو، اس نعمت کو، اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اس لیے کہ یہ موقع پھر بار بار نہیں ملتا۔ سابقون الاولون میں پھر ہر ایک شمار نہیں ہوتا، پھر ہر کوئی انصار میں شمار نہیں ہوتا، پھر ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملتا۔ یہ موقع اللہ کسی کسی کو عطا کرتے ہیں، جس کو یہ موقع مل جائے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور دین کا کوئی کام کر جائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو اس موقع کو جاننے کی، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔